اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل اور کرم سے آج ہمیں مشکات شریف کا درس شروع کیے ہوئے چوتھا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سن کر ان کو ماننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الایمان شروع ہے اور حدیث نمبر ہے 6۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل۔ یہ قریش کی ایک گوت ہے بنو سہم، اس سے ان کا تعلق ہے، سہمی ہیں۔ یہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے، حضرت عمر سے ٹوٹلی 12 سال چھوٹے تھے، صرف 12 سال۔ ان کا دادا کافر تھا، عاص بن وائل۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہیں اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو عاص تھا نا، عاص بن وائل، یہ حضرت عبداللہ کا دادا تھا۔ جب عاص بن وائل مرا تو اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی، کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر کے اس کا ثواب مجھے پہنچانا، میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ عاص کے ایک اور بیٹے بھی تھے، ہشام، انہوں نے تو اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ لیکن حضرت عمر کہنے لگے کہ میں تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھے بغیر کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے قانون ہی بیان کر دیا، فرمایا سنو، لو کان مسلمن، اگر تیرا مرنے والا باپ مسلمان ہوتا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، پھر تم اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، او اعتقتم عنہ، یا اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، اگر مرنے والا مسلمان ہوتا، بلغہ ذالک، تو اس کو ثواب پہنچ جاتا۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ ثواب مرنے والوں کو صرف اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ آقا کریم علیہ السلام کا غلام ہو۔ اگر غلام نہیں، نوکر نہیں، مسلمان نہیں، کفر پر مرا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہیں ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، عبداللہ ہمیشہ اپنے باپ کی خدمت کرتے رہنا،
باپ سے الگ نہ ہونا۔ اور جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو ان کا دل مولا مرتضیٰ کے ساتھ تھا، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا اپنے باپ کا ساتھ نہ چھوڑنا، رہے باپ کی سمت، لیکن کبھی مولا علی کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اہل بیت سے محبت کی وجہ سے۔ ہمارے نزدیک حضرت معاویہ بھی شان والے ہیں، عمرو بن عاص بھی شان والے ہیں، لیکن بہرحال ان سے کروڑوں گنا مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ کا زیادہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرا سچا امتی وہی ہے، سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ اپنی زبان سے نہ کسی مسلمان کو تنگ کرتا ہو، نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تنگ کرتا ہو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی سارے لوگ خواہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں وہ سارے کے سارے فرت میں ہوں، راحت میں ہوں، نہ اس کے ہاتھ سے ان کو تکلیف پہنچے نہ ہی ان کی زبان سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یاد رہے یہاں سے مراد ذمی کافر ہیں جو مسلمانوں کے محکوم بن کر رہ رہے ہیں، وگرنہ اگر حربی کافر ہو تو اس سے تو بعض اوقات لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا، جہاد بھی ہوتا ہے، ان کے بارے یہ حکم نہیں۔ اب زبان یہ ہے دو دانتوں کے درمیان، اور سرکار نے تو ایک مرتبہ اس کے بارے یہ بھی فرمایا جو چیز تمہاری داڑھوں کے درمیان ہے اور جو چیز تمہاری رانوں کے درمیان ہے ان کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں گا۔ زبان ہے، زبان سے بندہ دو کام کرتا ہے، اندر والی چیز باہر نکالتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہ کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے۔ میرے اندر جو کچھ ہے زبان کے ذریعے باہر نکال رہا ہوں، اور زبان سے ایک کام اور بھی کرتا ہوں، باہر والی چیز بھی اندر لے جاتا ہوں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، تو کچھ کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے۔ تو بس اپنی زبان کو سلامت رکھو، زبان سے سچ بولو، رزق حلال کھاؤ اور کسی کو تنگ نہ کرو، تو جنت کے رستے تیرے لیے کشادہ ہی کشادہ ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اپنی اصلاح کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ تو میں یہی عرض کرتا ہوں بیٹے، اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین سے بڑھ کر تیرے نفس کی اندر کی اصلاح کرنے والی کوئی اور کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے اسی طرح کر، جس طرح نبی کریم علیہ السلام فرما گئے ہیں اسی طرح کر، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا والمہاجر
من حجر ما نہى اللہ عنہ، اصل میں مہاجر کون ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ہجرت ظاہری اور ایک ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت ظاہری کیا ہے؟ کہ اللہ رسول کی خاطر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بندہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی سلامتی والی جگہ پہنچ جائے، تو یہ ہے ظاہری ہجرت۔ اور باطنی ہجرت کیا ہے؟ کہ دل کے اندر جو کوڑ ہے نا، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ چغل خوری کی عادت ہے، دل ان بغضوں سے، ان کوڑوں سے پاک رہے۔ مہاجر وہ ہے جس کا اندر بھی پاک ہو۔ سرکار فرماتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے منع کیا ہے شراب نہیں پینی، شراب کو چھوڑ دے۔ زنا اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بندہ زنا کو چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ نے منع کیا ہے، فراڈ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، دھوکہ دینے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سچا مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اور جن جن چیزوں کے کرنے کا میرے اللہ نے آرڈر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مہاجر تسلیم فرماتا ہے۔ تو دیکھو، یہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ ولی کیسے بن گئے؟ یہ حضرت حسن بصری کیسے ولیوں کے سردار بن گئے؟ تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بہت سارا پڑھا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے 60 سال تک صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے پڑھتے رہے۔ حضرت حسن بصری، یہ تمام سلسلوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن بصری، حضرت حسن بصری اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ کس طرح ولی بنے؟ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ولی کس طرح بنے؟ کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان چیزوں کے قریب نہیں گئے۔ داتا صاحب بھی اللہ کے ولی، غوث اعظم بھی اللہ کے ولی، غریب نواز بھی اللہ کے ولی، سلطان العارفین بھی اللہ تعالیٰ کے ولی، مجدد الفسانی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی۔ یہ ولی سارے کے سارے وہ ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے رک جائے اللہ اسے مہاجر تسلیم فرماتا ہے۔ یہ سارے ولی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ کیا ہیں؟ بولو، ولی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ مہاجر صرف وہی نہیں ہوتا جو گھر بار چھوڑ دے۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ مہاجروں کو انعام بھی دیتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن شریف ہے، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 58 ہے، 58۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، یا گھر بار چھوڑا یا اللہ کی راہ میں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑا، اللہ انہیں انعام کیا دیتا ہے؟
ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں یا موت آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے بعد یا موت کے بعد لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور رزق حسن عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اصحاب قبور ہیں، نیک لوگ ہیں جو قبروں میں چلے گئے، ان کو خالی نہ سمجھنا۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کون سچ بولے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ اب ان اصحاب قبور کے پاس قبروں میں کیا ہے؟ رزق حسن۔ کیا ہے؟ رزق حسن، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پڑھیے 14واں پارہ، آیت نمبر 75 سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور جسے بھی ہم اپنی طرف سے رزق حسن دیتے ہیں۔ وہ 17ویں پالے والی آیت میں کیا ثابت کیا تھا ہم نے؟ اللہ اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد یا شہادت کے بعد کیا دیتا ہے؟ رزق حسن۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جسے بھی ہم اپنی طرف سے رزق حسن عطا فرماتے ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو یہ قبروں میں ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، چھپا کر بھئی ظاہر کر کے بھی۔ ایسے ہی داتا نہیں کہہ دیتے، اللہ نے ان کو دیا ہے رزق حسن، وہ اس میں سے بانٹتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم بھی ایسے ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ قبروں میں ان کو ملتا ہے رزق حسن اور دیتے رہتے ہیں۔ کئی ساتھی کہتے ہیں اسی تے کنی واری داتا صاحب گئے سانو تے لبا ہی کچھ نہیں۔ بیٹے جو بندہ دکان سجا کر بیٹھتا ہے نا، تجربہ کر لو، وہ جو چپ کر کے آن کے دکان کو دیکھتا رہے نا، اس کو کچھ نہیں دیتا۔ دکاندار کس کو دیتا ہے؟ جو اس سے مانگے، جو مانگتا نہیں اسے دیتا بھی کچھ نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کسی دکان میں، کسی سٹور بڑے میں چلے جاؤ، چپ کر کے دیکھتے رہو، پھرتے رہو، سودا نہیں ملے گا جب تک تم کلیئر کٹ کہو نہیں مجھے ایک پیٹ کوک کا دے دو، مجھے 5 کلو چینی دے دو، جب تک مانگو گے نہیں ملے گا۔ پھر ہر مانگنے والے کو بھی نہیں ملتا، ملتا اس کو ہے جو کچھ دیوے۔ مفت خور کو دکاندار سودا دیتا ہے، خیرات دے سکتا ہے، سودا نہیں دیتا۔ وہ کہتا کچھ لا، اس کے اتنے پیسے ہیں وہ پیش کر۔ اسی طرح قبروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق حسن میں سے آگے تقسیم فرماتے ہیں۔
ہر ایک کو نہیں دیتے، بلکہ اسے دیتے ہیں جو پہلے محبت و عقیدت کا نذرانہ پیش کرے اور پھر مانگے اور یوں کہے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ میں گدا تو بادشاہ۔ یاد رکھنا اللہ کے رزق حسن کا سب سے بڑا ڈیپو مدینہ شریف میں ہے، اور سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں، تو مانگ لو سرکار سے جو مانگنا ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت امام خطیب تبریزی جو صاحب مشکات ہیں، وہ یہ حدیث نقل کر کے آگے فرماتے ہیں ھذا لفظ البخاری، یہ جو الفاظ ہیں نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ الفاظ امام بخاری نے روایت کیے ہیں، والے مسلم، اور امام مسلم نے اور لفظ بیان کیے ہیں، قال، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کی ایک بات رہ گئی تھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی، یہ سرکار کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اوے ہر بات لکھنے والی تھوڑی ہوتی ہے، سرکار کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی سرکار جلال میں ہوتے ہیں، کبھی خوش طبی فرماتے ہیں، تو کیا ہر بات لکھنے والی ہوتی ہے؟ نہ لکھا کر۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے ایک دن پوچھا اب تو لکھتا نہیں؟ آقا مجھے ساتھیوں نے یہ کہا تھا ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا اکتب، لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میں مصطفیٰ کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق واشار الی فیہ۔ سرکار نے پھر اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اوے اللہ کی قسم ہے اس منہ سے سوائے حق کے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، خواہ میں جلال میں ہوں یا جمال میں ہوں، میری بات بالکل صحیح ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بعد ان کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا ای المسلمین خیرا، آقا مسلمان تو بہت ہیں لیکن مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں۔ اب دیکھیے اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آپس میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو چگلیاں شروع کر دیتے ہیں، فلانا اداں دائی، فلانا اداں دائی، فلانا اداں دائی۔ آج کل تو ہمارے ملک کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے، جب تک سٹیج پر چڑھ کر مخالفوں کو 2-4 گالیاں نہ دے دو اتنی دیر تک تقریر کرنے والے کو مزہ بھی نہیں آتا، اور سننے والے بھی اسی لے کے اندر چلے گئے۔ میرے بچوں میری بات یاد رکھنا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر تو تم کسی ایسی ویسی جماعت کے ممبر ہو تو تمہیں سمجھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میرا خطاب تو ان لوگوں سے ہے، میں مخاطب ان لوگوں سے ہوں جن کا قائد اللہ کا پیارا محبوب ہے۔ انہوں نے جو جماعت بنائی تھی اس جماعت کا نام ہے مسلم، تو مسلمان سچا وہی ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 7، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو ان کی ماں ام سلیم تقریباً 9 سال کی عمر تھی ان کی، ان کو لے کر سرکار کے پاس آ گئی۔ آقا آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی بچہ بھی تو چاہیے ہوگا نا، تو میرے بچے کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجیے۔ تو سرکار نے ان کو قبول فرما لیا۔ اب انہیں کہتے ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، جا انس اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، انس اللہ تعالیٰ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سرکار نے 3 دعائیں فرمائیں۔ کیا کیا؟ تیری عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، تیرے مال میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، تیری اولاد میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور عمر کتنی ہوئی؟ کسی نے لکھا ہے 90 سال، کسی نے لکھا ہے 91 سال، نہ سن 90 میں یا 91 میں یا 92 میں ان کا انتقال ہوا، اور عمر پائی ہے انہوں نے 100 سال۔ سرکار کی دعا ہے یا اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، تو عمر ہوئی 100 سال۔ سرکار نے فرمایا تھا نا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، اے مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو۔ لوگوں کے باغ جو تھے سال میں 1 بار پھل دیا کرتے تھے، حضرت انس کا بھی کھجوروں کا باغ تھا، لیکن یہ باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ تیسری سرکار نے کیا اولاد فرمائی تھی؟ اللہ تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے پوتے پوتیاں عطا فرمائے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جن میں سے 98 مذکر تھے، صرف 2 مؤنث،
98 لڑکے تھے. یہ دعا ہے نبی پاک علیہ السلام کی تو کیوں نہ کہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو اور عنایت کہتے ہیں مہربانی کو. سرکار کی دعا جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لینے کے لیے اوپر چڑھی تو پھر وہاں اوپر تک ابھی پہنچی نہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب کیوں نہ کہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے محمد خدا چاہتا ہے. آپ نے بھی اکثر نے اپنے گھروں میں کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی رکھی ہوتی ہے. وہ اگر کوئی برتن توڑ دے غلطی کر جائے تو جھڑکتے بھی ہو. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں میں تقریباً 10 سال تک سرکار کا خادم رہا. 10 سال. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ کبھی نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا, یا یہ بھی نہیں فرمایا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. پتہ چلا سرکار اپنے ماتحتوں کی غلطیاں معاف کرتے تھے. تم بھی سرکار کے غلام ہو تو غلطیاں معاف کرتے رہنا, اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. تم بھی تو کسی کے بندے ہو نا, تم نے بھی تو کسی کو حساب دینا ہے. لوگ جو ہیں اکثر سنا کرتے ہیں, لوگ جو نوکر رکھتے ہیں ان کو وہ کھانا نہیں دیتے جو خود کھاتے ہیں, پرانا باسی کھانا اور نئی تازی ہنڈیا اپنے لیے. یہ تو نوکر ہیں, تمہارے غلام نہیں ہیں. غلاموں کے بارے سرکار نے فرمایا جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ. یہ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تم میں سے کوئی اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے, جب تک اپنی اولاد سے, جب تک ہر بندے سے زیادہ میں مصطفیٰ سے پیار نہ کرے. وہی سچا مسلمان ہے جو ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ میں مصطفیٰ سے پیار کرے.
تو سرکار مسلمان کے لیے محبوب تر ہیں. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب مسلمان کے لیے کون ہے؟ سرکار. وہ حفیظ جلندری نے کیا خوب لکھا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا اب بتاؤ کامل مسلمان کون ہے؟ جو ساری مخلوق سے زیادہ سرکار سے پیار کرے. بات یاد رکھنا، میں لفظ مخلوق بول رہا ہوں، خالق نہیں. ایمان والا سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے. والذین آمنوا، قرآن ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے کرتا ہے. سرکار ایک جگہ خود فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہے، الفاظ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو اللہ معاف فرمائے، احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے پیار کرو، کھلاتا پلاتا تمہیں وہی ہے، چونکہ تمہیں غذا وہ دیتا ہے اس لیے اس سے پیار کرو، اور میں چونکہ اس کا محبوب ہوں، اس کا رسول ہوں، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ سے پیار کا تقاضا کیا ہے کہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرو، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں نا، کسی اور نے نہیں مجھے بھیجا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری اہل بیت سے بھی محبت کرو. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبوا اصحابی، جو میرے صحابہ ہیں نا ان سے پیار کرو. کیوں؟ انہو من احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جس نے صحابہ کرام سے پیار کیا وہ اصل میں تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا. میرے پیار کی وجہ سے ابو بکر سے پیار کرنا، کیونکہ وہ میرا ہے نا، اور میرے پیار کی وجہ سے عمر سے، عثمان سے، علی سے، جتنے میرے یار ہیں سب سے پیار کرنا. ومن ابغضہم، اور یہ الفاظ یاد کرنے والے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھے فببغضی ابغضہم، تو اصل میں اس کو بغض ہے میں مصطفیٰ سے، تو میرے بغض کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے. تو جو صحابہ سے بغض رکھے سمجھ لو اس کو سرکار کے ساتھ بغض ہے. تبھی تو جو سفیران قرآن ہے ان کی دشمنی کرتا ہے. اگر ابو بکر کو نہ مانو، عمر، عثمان، علی کو نہ مانو، تو پھر اس قرآن پر کوئی اعتبار رہتا ہے؟ کوئی اعتبار نہیں رہتا. کیوں؟ یہ قرآن ہمیں ملا ہی ان کے واسطہ سے. اچھا اب ایک بات کی طرف اور غور کرو، خام خواہ کسی سے پیار نہیں ہوتا. کوئی بندہ لکھ تانوں آکھے میرے نال پیار کرو، تسی آکھو گے یار ساڈا دل ہی نہیں آਉਂدا تیرے تے، تیرے نال پیار کیویں کریے. خام خواہ پیار نہیں ہوتا کسی سے.
پیار ہوتا ہے کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے، کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے، کسی حسن کی وجہ سے۔ کئیوں کو پیارے لگتے ہیں اے بڑے تیکھے نین نقوش، سونے نقشوں، تو اس کو پیارا لگتا ہے۔ اور جو صرف تیکھے نین نقوش کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ تیکھے نقوش والا آ گیا تو اب اس کا پیار ادھر چلا جائے گا نا، کنورٹ ہو جائے گا نا، اب وہ زیادہ پیارا لگے گا۔ اسی طرح کسی کو گورے رنگ سے پیار ہوتا ہے، تو جس کو گورے رنگ سے پیار ہے وہ پیار کرے گا اس سے، لیکن اگر کوئی پہلے سے زیادہ گورا آ گیا تو اب پیار کس کے ساتھ بڑھ جائے گا؟ جس کے اندر یہ صفت زیادہ ہے۔ کوئی پیار کرتا ہے علم کے ساتھ، شکل صورت سے نہیں، علم سے پیار کرتا ہے، تو جو علم سے پیار کرتا ہے وہ عالم سے پیار کرے گا۔ اور اگر کوئی پہلے عالم سے بڑا عالم سامنے آ گیا تو اب اس کا زیادہ پیار ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پہلوان سے پیار، فن پہلوانی سے پیار کرتا ہے تو وہ کس سے پیار کرے گا؟ پہلوان کے ساتھ۔ اور اگر اس پہلے پہلوان سے زیادہ کوئی اور بڑا پہلوان سامنے آ گیا تو اب اس کا پیار شفٹ ہو جائے گا اس کی طرف۔ یہ میری باتیں ذرا غور سے سمجھ لینا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوے لوگو، وہ بندہ کبھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو میں مصطفیٰ سے زیادہ کسی اور سے پیار کرے۔ اگر کسی اور سے پیار کرے گا، اگر حسن و جمال کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو گویا اس نے حسن و جمال میں کسی دوسرے کو میں مصطفیٰ سے بڑھ کے پایا۔ اگر کوئی علم کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا اس نے کسی اور کو علم کے اندر مجھ سے بڑھ کے پایا۔ اگر کوئی حلم کے اندر حلم سے پیار کرتا ہے، اگر اس نے کسی اور سے زیادہ پیار کیا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ حلم میں اسے مجھ سے بڑھ کے سمجھتا ہے۔ اگر کوئی قوت اور طاقت کے اندر یہ اس سے پیار کرتا ہے تو وہ پہلوانوں سے پیار کرے گا۔ اگر مجھ سے زیادہ کسی اور سے پیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ قوت اور طاقت والے کمال میں بھی دوسرے کو مجھ سے بڑھ کے پاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو حسن والا بنایا ہی نہیں، کسی کو طاقتور بنایا ہی نہیں، کسی کو مجھ سے زیادہ علم والا بنایا ہی نہیں۔ اس لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ سرکار ایک دن پھرتے پھراتے اس کے ڈیرے کے پاس پہنچے، اور سرکار کی تو عادت مبارکہ یہ تھی، ہر کسی کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کو ایک مانو، میں مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا ایسے ہی مان لوں تجھ کو اللہ کا رسول؟ پہلے میرے ساتھ کشتی لڑ۔ اب یہ بات تو ویسے ہی عقل سے ماورا ہے نا۔ اب مجھے دوست احباب جلسوں پر بلاتے رہتے ہیں، اگر کسی جلسے میں کوئی ساتھی کھڑا ہو کے کہہ دے اسد صاحب میں تیری تقریر بعد سنوں گا، پہلے میرے نال کوڑی کھیڑ، پہلے میری بینی پھاڑ، پہلے میرے ساتھ کشتی لڑ، تو میں کیا اس کا چیلنج قبول کروں گا؟ میں کہوں نہیں بھی میرا یہ کام ہی نہیں ہے۔
میرا کام ہے واز کرنا، تقریر کرنا، سننی ہے تو سن، نہیں تو جاؤ، یا میں جاتا ہوں یا تو جا، یہی جواب ہوگا نا۔ اب اس نے پہلوانی کا چیلنج کر دیا سرکار کو۔ سرکار فرما سکتے تھے کہ میں نے کوئی پہلوانی کا تجھے چیلنج تو نہیں کیا نا، کشتی کا چیلنج تو نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام سنا، ماننا تو مان، نہیں ماننا تو نہ صحیح۔ اچھا، اگر سرکار اس کا چیلنج قبول نہ کرتے تو بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن کسی کے دل میں شک رہ سکتا تھا، تھے تو اللہ کے نبی، پر رکانہ فن پہلوانی میں ان سے زیادہ تھا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا آ جا، آ جا۔ پہلے تو بڑا حیران ہوا، پھر خیر اس نے اپنے اکھاڑے کا چکر وکر لگایا اور یوں تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اس کے ہاتھ سے لگتے ہی وہ تھلے تے سرکار اتے۔ وہ ہکا بکا کہنے لگا یہ کیا ہوا ہیں، وہ میں نیچے کیسے آ گیا؟ کھڑا ہو کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اصل بات یہ تھی میں پہلے تیار نہیں تھا، اس لیے میں گر گیا، لیکن چل دوبارہ آ۔ سرکار چاہتے تو کہہ سکتے تھے وہ تیرا چیلنج ایسا قبول کر لیا، تینوں ٹھا لیا، ہوں دوبارہ کی ہویا؟ لیکن سرکار نے پھر فرمایا آ جا، آ جا، آ جا۔ اب وہ بڑا جما کے قدموں کو جما کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد آ جا۔ اور نبی کریم علیہ السلام بس پنجے میں پنجہ دیا، بس یوں ہی کیا، رکانہ نیچے، مصطفیٰ اوپر۔ وہ پھر کہنے لگا میں اب یہ تو نہیں کہتا کہ میں تیار نہیں تھا، لیکن واراں تے تین ہوندیاں نے نا، چل تیجی واری بھی آ۔ سرکار چاہتے تو کہہ سکتے تھے نہیں تو تیجی واری جیت بھی جائیں تم بھی سکور تے میرا ہی زیادہ ہے نا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا چل آ جا، آ جا، سامنے آ جا۔ تیسری مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے پٹخنی دی تو وہ نیچے آن گرا۔ اب حدیث کا مطلب سمجھو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہاں حضرت حسان کا بھی شعر یاد کر لو، وہ کیا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آقا آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو بری پیدا کیا، آپ کے اندر تو کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کے کئی معنی ہیں، پھر عرض کریں گے۔ اب اس پر صرف اعلیٰ حضرت کی نعت کے ایک دو شعر سن لو، میرے ساتھ مل کر پڑھو۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بڑا ہم اپنے آقا و مولا سے سب سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا
اونچا سمجھیے جسے، اور سارے اونچوں سے اونچا جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا بھی سب سے اعلیٰ سنتیں ادا فرما دی۔